بہرحال چونکہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ اس کو حضور پاک نے بوسہ دیا ہے، تو جب اللہ کے نبی نے بوسہ دیا ہے ان کا معنی انہوں نے اللہ کے حکم سے بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں ہے، دور سے اشارہ کریں وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ سفر میں اللہ نے سنتیں اور نفل معاف کی ہے مسافر پہ، اگر خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں نماز کے لیے حرم میں آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں، حضور پاک کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتی تھیں، اور صحابہ کی بیویاں بھی۔ حرم کے حدود جو ہیں پورا مکہ سمجھ لو کہ حرم میں ہے۔ اگر امام ایک نماز میں آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کر، وہ قرات کرتا ہے لیکن وہ سری قرات ہوتی ہے، حنفی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ میں بڑی مشکل سے حجر اسود کے قریب پہنچا، کسی نے دھکا دیا، میں زخمی ہو گیا، اللہ آپ کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کے پیسے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے، غریبوں کے لیے ہوتی ہے زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوستوں کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کافی عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ بار بار پڑھا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 2 سجدوں کے درمیان میں دعا جو ہے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی وعافنی، آپ کو جو بھی آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک تکلیف مبتلا ہوں، اللہ ہر مبتلا کو شفا عطا فرمائے۔ عورت اگر ساری عمرے میں نقاب باندھ کے رکھے ناک پر تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ نقاب نہ کرے لیکن آگے کپڑا لٹکا دیا کرے۔ نقوش پائے مصطفیٰ ایک کتاب ہے، اللہ عالم میں نے نہیں پڑھی، بہرحال مدینہ پاک میں جو زیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اجازت حدیث اگر آپ چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد یا عشاء کے بعد نیچے میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ میں دوں گا۔ اگر آپ نے تفہیم القرآن کی غلطیاں سمجھنی ہیں تو ایسا کریں کہ تفہیم القرآن بھی رکھ لیں اور ساتھ معارف القرآن بھی رکھ لیں، تو ایک صفحے کا ترجمہ ادھر سے پڑھیں، اسی کو پھر ادھر سے پڑھیں، تو انشاءاللہ 2-4 فرقوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ حرم میں لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے، کیا رش کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر حرم میں کسی وجہ سے پیشاب نکل جائے، بیماری ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں اس پر، اس جگہ کو دھو لے اور کپڑے بھی دھوئے اور دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھے۔ عقیقے کے لیے رقم نہیں دے سکتے آپ، لازمی بات ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کر کے تقسیم کریں، لڑکی ہو تو 1۔ لیڈی ڈاکٹر نامحرم آدمی کو بھی انجیکشن لگا سکتی ہے، اگر کوئی میل نرس نہ ہو تو لگا سکتی ہے۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لے، دوسرے عمرے کے لیے غسل ضروری ہے، بھائی غسل تو پہلے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو نہ صحیح۔ غلاف کعبہ پر کوئی نام نہ لکھیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو غیر فطری طور پہ استعمال کیا، وہ توبہ کرے، اللہ سے استغفار مانگے، چونکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ بہرحال گرین کارڈ کی لالچ میں شادی نہ کریں، دیکھیں کہ اگر لڑکا بے دین ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے آدمی سے شادی کرنے کا۔ فرض نماز کے بعد زور سے کلمہ شریف نہ پڑھا کریں،
بہرحال یہ آتا ہے کہ حضور مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء یہ زور سے پڑھتے تھے۔ کل 11ویں 10ویں سب بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا اور اس کا ثواب ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے۔ میں نے طواف کیا رات کو، صفا مروہ بھی دوڑا، پھر سو گیا، بال صبح کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ والدین اگر فوت ہو گئے ان کے نام قرآن بخشیں، عمرہ کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنائیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی کنواں لگوا دیں، نل لگوا دیں، کسی مدرسے کی تعمیر کرا دیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان کی اولاد، پوتے، نواسے سب کے نام صحابہ کے نام پر، یہ خوش قسمتی ہے۔ اللہ مزید ان کو دین پر قائم رکھے۔ میرے بھائی ایاز کا طالبات کا مدرسہ ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور پورے اہتمام سے وہ چلا سکیں۔ میری بہن کے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے بھائی زائد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی شاہد کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ بہرحال والدہ اور بھائی کے پتے میں اگر پتھریاں ہیں تو اس کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا یعنی آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں، لیکن ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے سسٹون، تو وہ یہاں اگر مل جائے تو اس کی 2 ڈبیاں کھانے سے بھی انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی بغیر آپریشن کے۔ سسٹون اس دوا کا نام ہے، یہاں ملتی ہے۔ میرے بیٹا بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ عمرے پہ آئی ہیں، اللہ عمرہ قبول فرمائے۔ میری بہن کا خاوند جو ہے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیچارہ مر گیا، بہرحال اس کے نکاح میں ہے تو اس کو عدت گزارے، اس کے بعد اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی، میری عمر بڑھ رہی ہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔ میرے ماموں حبیب کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اس کا حل استغفار ہے، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھیں تو انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو قرآن میں جو دعا ہے نا وہ مانگا کریں ہر نماز کے بعد، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور علاج بھی کروائیں۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد عورت کے بال تھوڑا زیادہ کٹ جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن 1 پور سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگلی صفوں میں جانے کے لیے میں تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر کے بعد ہی، کوئی بات نہیں، اچھا کیا آپ نے کہ صفوں کو پورا کیا۔